وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس عورتوں کو چھوڑ دو حالت حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، پس بے شک اللہ تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ، تمہاری عورتیں بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، پس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال بھی آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ أَنَّکُم مُّلَاقُوہ، کہ بے شک تم نے اس سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ دین اسلام ایک کامل، مکمل، اکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن پاک اس کے لیے رہنما اور بنیادی کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے پہلے مبین ہیں، سب سے پہلے مفسر ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکام بندوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک نے جس طرح فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے آداب بھی بتائے اور بیت الخلاء کے آداب بھی بتائے، یہ بھی بتا دیا کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، اور بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا بیت الخلاء میں، نکلتے ہوئے دایاں باہر نکالنا ہے۔ مسنون دعائیں بھی بتا دی، لباس پہننے کا سنت طریقہ بھی بتا دیا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے مسائل وہ ہماری شریعت نے حل کر دیے، ہمیں کسی اور کا محتاج نہیں چھوڑا۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر عورت کا مسئلہ ہے، ہر خاتون کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے احکام تو ضروری تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو واضح کر کے بیان فرما دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں حالت حیض کے بارے میں کہ ان ایام کے اندر شوہر قربت کر سکتا ہے یا نہیں، یہ اصل سوال تھا۔ جواب دیا گیا، فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، اس میں عورتوں کو چھوڑ دو، اور اس وقت تک قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ باقی یہ ہر عورت کے ساتھ ایک طبعی اور فطری امر ہے، اس میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بھی شریعت کا احسان ہے۔ البتہ روزے سال میں ایک دفعہ فرض ہوتے ہیں اور چند ایک روزے رہ جاتے ہیں، ان کی قضا ذمے میں باقی رہتی ہے، لیکن نمازوں سے شریعت درگزر کر دیتی ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں حالت حیض کے بارے میں، تو اس کا جواب یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ ان میں شوہر میاں بیوی آپس میں وہ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ باقی اسلام سے پہلے افراط اور تفریط تھے، کمی اور زیادتی تھی، اعتدال نہیں تھا۔ یہودی تو بالکل ہی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، کھانا بھی دور سے سامنے رکھ دیتے تھے، اور بالکل اس کے ساتھ ہاتھ لگانا بھی گویا گناہ سمجھتے تھے، اور بالکل اس کو الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا ان ایام میں۔ جبکہ عیسائی اس کے برعکس عام دنوں کی طرح بالکل اس کا خیال ہی نہیں کرتے تھے، سارے تعلقات برقرار رکھتے تھے۔ اسلام نے یہ
بتایا کہ اس میں خاص تعلق تو قائم کرنا درست نہیں ہے، البتہ گھر کے اندر عورت کام کاج کر سکتی ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پکانا اور اس کا کھانا ٹھیک ہے، اور البتہ ناف سے لے کر گھٹنا تک جو بدن ہے بس شوہر اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی ممانعت نہیں رکھی گئی ہے۔ تو یہ احکام شریعت نے واضح کر دیے۔ آج یہ اسلام کا کتنا اہم حکم ہے، دیکھیے قرآن پاک میں بیان ہے۔ میں خود ایسے واقعات کا عینی شاہد ہوں کہ بندے آئے، انگلینڈ میں ہوتے ہیں وہ، یہاں راولپنڈی میں ان کی شادی ہوئی اور یہاں بڑے دھوم دھام سے وہ پروگرام ہوا۔ بعد میں یورپ سے متاثر وہ افراد ایسے تھے، اللہ معاف فرمائے، حالانکہ بنیادی طور پر یہیں کے تھے کہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرنے والے اور حلال حرام کی تمیز نہ کرنے والے، اور آخر یہ ہوا کہ میاں بیوی میں جدائیگی کی نوبت آ گئی۔ دیکھیے یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم یورپی تعلیمات کو دیکھیں گے، غیروں کی پیروی کریں گے، پھر تو حلال حرام پاکی ناپاکی کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی، پھر اولاد پہ کتنا برا اثر پڑے گا، اپنے ایمان اور روحانی کیفیت پہ کتنا برا اثر پڑے گا، اور اللہ رسول کتنے ناراض ہوں گے۔ تو بہرحال یہ احکام بتانا اس لیے ضروری ہے۔ اسی طرح پھر وہ حضرات یہ کہنے لگے کہ آپ علماء کرام بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے پہلے تو یہ اعتراض بجا تھا کہ علماء اور عوام کا ربط نہیں ہے، اور کہتے تھے کہ محراب میں دروازہ ہوتا ہے، علماء نماز پڑھا کے وہیں سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا راولپنڈی میں اس وقت 10-12 دارالافتاء ہیں، آپ اپنی مرضی کے دارالافتاء سے جا کر فتویٰ لے لیتے، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اچھی آئس کریم کہاں سے ملتی ہے اور اچھی شاپنگ کہاں سے ہوتی ہے، ہر چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن دین کی طرف عدم توجہ سے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح دین ہمیں کہاں سے ملے گا۔ تو الحمدللہ جگہ جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے دارالافتاء موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں جن سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے ان احکام سے بے خبری کی وجہ سے کتنے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور حضرت فی ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، ایک بچی پڑھی لکھی ہمارے مدرسے میں آئی، ہم نے ان سے پوچھا کہ بیٹی آپ غسل کیسے کرتی ہو؟ وہاں کی معلمہ نے پوچھا، اس نے کہا بس میں جسم پر پانی ڈال کر بسم اللہ پڑھ لیتی ہوں، کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ یعنی غسل کے فرائض کا بھی علم نہیں تھا کہ کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، پھر پورے بدن پر پانی بہانا فرض ہے۔ ایک بڑا طبقہ تو ایسا ہے کہ فرائض غسل ہی کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور فرماتے ہیں کہ بے علم بھی ہم لوگ ہیں اور غفلت بھی ہے طاری، بے علم بھی ہم لوگ ہیں اور غفلت بھی ہے طاری، افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے علم دین کے مقابلے میں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر باہر آپ چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک مرد عورت کو روک کر پوچھیں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، زیادہ افراد 50% سے زائد آپ کو ایسے ملیں گے جن کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، ترجمہ تفسیر تو بہت اگلی بات ہے۔ آپ تجربہ کر کے آدمی دیکھ لے، نصف سے زائد آپ کو ایسے ملیں گے جن کو قرآن ہی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے پھر مسائل کا کیا حال ہوگا، ترجمہ تفسیر کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال یہودی افراد کے قائل تھے، عیسائیوں میں تفریط پائی جاتی تھی، اور دونوں حد اعتدال سے ہٹے ہوئے تھے، تو اسلام نے درمیان کا راستہ اختیار فرمایا اور فرمایا کہ خاص تعلق تو نہیں رکھ سکتے، اس میں شدید طبی نقصانات بھی ہیں اور شرعاً بھی اس کو حرام کیا گیا، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ
ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ سلیم الفطرت طبیعت اگر ہوگی تو قل ہوا اذن کو سن کر وہ خود ہی اس سے پیچھے ہٹ جائے گی، وہ خود ہی پاکی کو پسند کرنے والے ہوں گے۔ تو قرآن پاک نے اس لیے بالکل واضح کر دیا، اور جب وہ پاک ہو جائیں اس طرح آؤ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور کیسے حکم دیا ہے؟ اگلی آیت مبارکہ اس میں بالکل واضح ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے چاہو۔ اس میں یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی گھر والی سے صحیح جگہ پہ قربت کرتا ہے لیکن سامنے کے بجائے پشت کی طرف سے آتا ہے تو بچے بھینگے پیدا ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا۔ اس پر بھی شریعت نے رد کر دیا کہ صحیح مقام پر آنا ضروری ہے، باقی کسی حالت میں پابندی نہیں ہے، وہاں جس طریقے سے بھی آدمی آ جائے تو کسی حالت کی پابندی موجود نہیں ہے، اختیار دیا گیا۔ البتہ صحیح جگہ کا انتخاب کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہ، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنی گھر والی کے پاس غلط راستے سے آتا ہے، ایسے آدمی پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو اس لیے اس حلال اور حرام کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہاری نسل کو آگے چلاتے ہیں۔ اپنی کھیتی میں صحیح جگہ پر جیسے چاہو تم آؤ، کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال کا بھی اہتمام کرتے رہو۔ دونوں آیتوں کے آخر میں شریعت کا یہ اصول ہے کہ انسان کی دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی پر شریعت کی نظر ہے کہ میرے بندے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، قبر اور آخرت بھی ان کی سنور جائے۔ یہی تو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک فطری عمل تھا لیکن ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنے گھر والی کے قریب آتا ہے، کیا اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تم بتاؤ اگر یہی فعل یہ کسی غلط جگہ پر کرے، اجنبیہ کے ساتھ کرے تو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ فرمایا ملے گا گناہ۔ صحابہ نے کہا تو فرمایا پھر اگر حلال طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہماری شریعت کا ایک حصہ بن گیا۔ ان اللہ یحب التوابین، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اشارہ ہے کہ فوراً پکی سچی توبہ کر لو، اور ویسے بھی توبہ کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں، حدیث پاک میں بہت زیادہ ترغیبات ہیں۔ ایک آدمی جنگل بیابان میں جا رہا ہے اور اس کی سواری گم ہو گئی، اس سواری پر اس کا پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، اس نے بڑا تلاش کیا اور بالآخر مایوس ہو کر بیٹھ گیا، تھک ہار کر موت کے انتظار میں کہ سکت باقی نہیں ہے، اور اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سواری بما ساز و سامان کے پاس ہے۔ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے کہنے لگا یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، بالکل الٹ کر دیا خوشی کے عالم میں۔ حضور فرماتے اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں وہ فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور توبہ استغفار کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ایک آدمی توبہ کرتا ہے صدق دل سے، اللہ جل شانہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر غلطی ہو گئی تو سابقہ گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر توبہ ٹوٹ گئی،
پھر توبہ کر لے، پھر توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لے، 70 دفعہ بھی اگر ایک دن میں توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، یا اللہ میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، الندم التوبہ، اصل شرمندگی کا نام ہی توبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بلکہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، فرمایا توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ اور جیسے فرمایا گندگی میں مت آؤ، پاکی میں آؤ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، ایسے پاک رہنے والوں کو ہی اللہ پسند فرماتے ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق جائز رکھا گیا، حلال رکھا گیا، اس پر اجر رکھا گیا، لیکن ناپاکی میں منع کیا گیا۔ جو پاکی اور ناپاکی میں فرق کرے گا اور پاکی کو پسند کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو شریعت ہمیں طہارت، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ آدھا ایمان ہے اور یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں کیسا خوبصورت حکم نصیب فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت کے آخر میں فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیک اعمال کا سرمایہ بھی آگے بھیجا کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں سابقہ زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوا کرتا تھا، میاں بیوی ایک جگہ پر موجود ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ شوہر یا بیوی کی آنکھوں سے اس حالت میں بھی اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہوتے تھے اور دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ایسا دلوں میں اللہ کا خوف موجود تھا۔ تو دیکھیے جو اس حال میں بھی غافل نہیں ہیں تو وہ نماز میں ان کی کتنی توجہ ہوگی، قرآن پڑھتے ہوئے ان کی کتنی توجہ ہوگی، ذکر اذکار کرتے ہوئے ان کی توجہ کا اور توجہ قلب کا، دل کا کیا حال ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے تھے ہمارے اکابر اور ایسے تھے صحابہ اور تابعین کہ اس وقت میں بھی بسا اوقات لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے میاں بیوی کو کہ کون اللہ کی محبت میں آنسو بہا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا تو ایسا اللہ سے تعلق جڑ گیا تھا۔ ایک صحابی بڑے عرصے بعد واپس آئے، گھر والوں سے کہا، گھر والی سے کہ اگر اجازت ہو تو 2 نفل پڑھ لو۔ انہوں نے کہا پڑھ لو 2 نفل۔ جو 2 نفل کی نیت کی تو فجر کی اذانیں ہوگی۔ تو بیوی نے کہا حضرت ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ تو کہا ہاں بے شک تیرا حق ہے، لیکن مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا۔ تو دیکھو شریعت کی کتنی پیاری تعلیم ہے کہ دیکھو اس تعلق کو بھی جائز رکھا گیا، اس پر اجر بھی رکھا گیا اور ساتھ ساتھ تربیت کی گئی کہ اپنے آقا کو، اپنے مولا کو، اپنے اللہ کو راضی رکھنا یہ اصل ہے، اپنے لیے نیک اعمال بھی آگے بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرو، حلال حرام کی تمیز کرو اور جان لو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے لیس بینک و بینہ ترجمان، اس حال میں اللہ سے ملاقات کرو گے کہ بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست اللہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو جان لو کہ تم نے اپنے اللہ سے بھی ملنا ہے اور ایمان والوں کو تو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ حلال اور حرام ہماری شریعت کا بہت اہم عنوان ہے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جتنی چیزیں حرام ہیں آپ دیکھیے وہ ساری کی ساری ناپاک ہیں۔ اور جب اسلام کی روشنی نہیں ہوتی، ہمارے کئی ساتھی خود جاپان، چائنا چلے گئے، انہوں نے بتایا بڑے شوق سے خنزیر کھایا جاتا ہے، بہت شوق سے خنزیر کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نجس العین ہے، مسلمان تو اس کا اپنے ساتھ لگنا گوارا نہیں کرتا، لیکن جب اسلام کی روشنی نہیں تو خنزیر کو بھی کھاتے ہیں۔
کتے کو بھی کھاتے ہیں، سانپ بچھو کو بھی کھاتے ہیں۔ تو دیکھیے اسلام کی روشنی کتنی خوبصورت روشنی ہے۔ اس طرح سینکڑوں باتیں ہم پرکھ سکتے ہیں۔ یہ حلال اور حرام کی تمیز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف، اپنی محبت، اپنی ملاقات کا شوق اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ ماہواری کے کم سے کم ایام جو ہیں وہ 3 ہیں، یعنی اگر 3 سے کم دنوں میں اثرات نظر آئے اور پھر ختم ہو گئے، پھر نہیں آئے، یہاں تک کہ زیادہ دن گزر گئے، 10 سے بھی زیادہ گزر گئے، تو اس کو ہم پاکی شمار کریں گے، ناپاکی نہیں۔ یعنی کم سے کم 3 دن مسلسل آئے گا تو اس کو ماہواری شمار کرتے ہیں۔ اس کا پھر ہوگا یہ کہ اگر 1-2 دن نمازیں چھوڑ دی تھیں اور بعد میں تو وہ روانگی سے آیا نہیں ہے خون، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکی تھی، تو اس کی نمازوں کی قضا ضروری ہوگی۔ تو کم سے کم 3 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ اگر کسی عورت کو 10 دن سے زیادہ کے بعد بھی اگر خون بند نہیں ہوتا، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کا مطلب ہے وہ بیماری ہے اور اس میں نماز بھی پڑھی جائے گی، میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک عورت کی عادت ہے 6 ایام کی، 7 کی، اور کبھی اس سے زیادہ بڑھتے بڑھتے 10 سے زائد ہو گئے، تو وہ 6-7 ایام جو عادت کے ہیں وہی ماہواری شمار ہوں گے اور اس کے بعد کی نمازیں ان کے ذمے لازم ہوں گی۔ البتہ اگر مستقل اسی طرح آنے لگ گیا 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اور سمجھ آ گئی کہ اب تو اسی طرح آتا ہے، پھر 10 ایام کو ان میں شمار کر لیں گے اور اس کے بعد نماز بھی لازم ہوگی اور باقی تعلق رکھنا بھی جائز ہوگا۔ تو کم سے کم 3 دن ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ اور بہت ساری خواتین کو اشتباہ رہتا ہے، کبھی کبھی خون کا رنگ بدلتا ہے، جب تک خالص سفیدی نہ دیکھ لے تو وہ ناپاکی ہی شمار ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ کم سے کم 3 ایام ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 ایام ہیں۔ زیادہ ایام کی صورت میں جیسے میں نے عرض کر دیا، نماز بھی لازم ہوگی اور روزہ بھی لازم ہوگا۔ اگر کسی شک شبے کی بنیاد پر چھوڑ بھی دیا تھا 3 دن سے کم یا عادت کے ایام سے اوپر یا 10 دن کی عادت بن گئی اس سے اوپر، تو اس میں نماز بھی لازم ہوگی، روزہ بھی لازم ہوگا۔ البتہ روزہ تو ہو جائے گا اگر کسی خاتون کو اس طرح 10 ایام سے زیادہ مستقل تکلیف ہے، یا جس طرح دیگر مسائل پانی کا چلنے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا پھر مسئلہ یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ جیسے مثلا ظہر کا وقت ختم ہو گیا، ایسی عورت کا وضو، اور یا ایسے مرد جس کو سلسل بول کی بیماری یا قطرات کی، تو ان کا وضو خود بخود ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی زخم رس رہا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہوگا، اگر کسی اور وجہ سے وضو نہیں بھی ٹوٹا تو بس اس کا وضو گویا ٹوٹ گیا۔ عصر کے لیے الگ وضو، مغرب کے لیے الگ وضو۔ البتہ اس وقت میں اگر کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹا تو اس میں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز، فرائض، واجبات، سنن سب کچھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔